اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کی ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صوفہ قادری کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تو مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اس بندے کو بڑا جلال آیا، نیک آدمی تھا، اس نے کلہاڑا رکھا کندھے پہ، آج میں درخت کاٹوں گا۔ چلا گیا، جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے تو اس نے، ابھی وہ چوک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا تو کون ہے؟ میں تو کاٹوں گا۔ کہا تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجا، دنیا کرتی ہے، تجھے کیا لگے؟ معاذ اللہ، یہ بھی وسوسہ ہے نا، تجھے کیا لگے؟ وہ ذرا بحث زیادہ ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے والا۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں نہیں کاٹنے دیتا۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، بات واضح نہ ہو سکی، بحث ہو گئی، یہاں تک کہ تلخی ہوئی، تلخی آگے بڑھی تو ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نیک آدمی نے الٹے ہاتھ سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا، بچھاڑ دیا، اور کلہاڑی لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گلا کاٹوں گا پھر درخت کاٹوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 2 دینار، روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے 2 دینار۔ درخت کاٹ کے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا، کھانا بھی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی جامعہ بھی بنا لینا۔ ہمیں چھیڑ کے درخت کاٹ کے، یہ بہت سارے لوگوں پہ حکومتیں ایسا کرتی ہیں، یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں، آپ فنڈ لیں، آپ فلانا کام کریں، ادارہ بڑا کریں، آپ کو کیا لگے؟ اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا، ادارے زیادہ بنیں گے، بچے زیادہ پڑھیں گے، لیکن دین کا یہ مزاج، دین کا مزاج یہ ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے، اسے سمجھایا بھی جائے، یہ مزاج ہے دین۔ اس بندے کے اندر لالچ بیدار ہوگا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر اندر نیا وسوسہ آیا کہ درخت کاٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوچھنے لگ جائیں گے، تو پیسوں کا فائدہ، غریبوں کی مدد ہوگی، فلاں نیکی ہوگی، فلاں خیر ہوگا، فلاں ویلفیئر ایسوسیشن بن جائے گی۔ گھر جا کے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا، درخت کاٹنے کا ارادہ ختم۔ واپس گیا نا گھر، رات کو سویا، سویرے اٹھا تو 2 دینار پڑے تھے، بڑا راضی ہوا، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ رکھا، کچھ بانٹا۔ اگلے دن پھر اٹھا تو پھر 2 دینار پڑے تھے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ بانٹا، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ 5-6 دن تو پیسے آتے رہے، 7ویں دن اٹھا تو کوئی شے نہیں تھی، 8ویں دن پھر کوئی نہیں تھی، 9ویں دن پھر کوئی شے نہیں۔ اب پھر کلاڑا اٹھا لیا، میں درخت کاٹوں گا۔ پھر چوک میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں، اب پھر گفتگو ہوئی، میں کاٹوں گا۔ اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا، میں لڑوں گا۔ کہا تو اب لڑ بھی نہیں سکتا۔ اب جب گتھم گتھا ہوئے، ہاتھا پائی ہوئے، جھگڑا ہوا تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا، 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیے، کلاڑا چھین، چل دوڑ جا۔ اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو کہا ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا، آج تو طاقت کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے، تیری ختم ہو گئی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے، تیرے اندر ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا جب تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لیے آیا تھا، آج تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آج تو آیا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے۔ آج تیری جنگ دیناروں کی ہے، آج تیرا رٹا دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے خدائی طاقتیں معاذ اللہ روٹھ گئی ہیں کہ ان کا رٹا دیناروں کا ہے، ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رٹے دیناروں کے نہیں تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی۔ انہیں کہیں پسپائی نظر، میرے جیسے خطیب روزانہ تقریریں کرتے ہیں،
سالوں بیت گئے، انقلاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رٹا جب تک ذات کا ہوتا ہے انقلاب نہیں آتا۔ جب ذات الہی اور رضا الہی سامنے ہوتی ہے پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے، پھر اثر بن کے جملے دلوں میں اتر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا
تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں, صبر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی سی ہے, بے قراری سی ہے, معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے, شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وکیع تھا شاعر بھی, تو بات بھی اس کی تھوڑی وکیع ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں, آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم رو رہے ہیں, ہم نے واو اللہ کر کے دنیا, ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واو اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, ضبط میں رکھا, حوصلے میں رکھا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں, ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ, تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤ خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کہا چھوڑا ہو, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانہ نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ آئے, 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی, اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے؟ اتنی تسلیم و رضا, ہر فیصلے پہ راضی ہونا, ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے, شور بچاتے, کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھے تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا, سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی. لیکن ہماری آزمائشیں ہیں, ہمارے جملے ہیں, ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا, ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے, ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں, اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا, یا اللہ تو راضی ہو جا, یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں, علیحدہ ایک مقام ہے, اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں, اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے.
اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی, بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی تھی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا, لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا, سالکین طریقت, معرفت کے رستے کے مسافر, وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں, اعتراضات نہیں کرتے, شکوے نہیں کرتے, بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے, ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں, یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے, جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے, ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے, سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ, مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے, کہنے لگی بس کر سفیان, کیا دعا مانگ رہا ہے تو, کب سے میں سن رہی ہوں, بس کر. کیا ہوا, تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا, دوسری بار بھی کہا, بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی, دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا, بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا, تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے, 6 کروڑ چاہیے. انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے, روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو, میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں, روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے, ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں, تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے, وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے, کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے, یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا, جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے. پھر وہ اپنے رب سے, یہاں لوگ راضی نہیں ہیں, نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ, نہ دین کے آنے پر راضی ہیں, نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں, نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ جھڑک دیں گے. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے, طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائے بیوی کے حقوق کیا ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں, شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے, لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ضرورت پڑی تو آ گئے, حاجت ہوئی تو آ گئے, طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے. تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی, وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے, پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا, پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے, کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا, بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی حکم کرے. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا, 10 سال, اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا, اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا, کہتے ہیں 10 سال حضور نے مجھے
कहते मैंने एक दिन बड़ा नुकसान कर दिया, कोई बड़ी चीज़ मुझसे टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। तो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा मुझ पर जलाल करने लगी, और उनका जलाल बिल्कुल बजा था, उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि मैंने वाकई बड़ा नुकसान किया था। कहते वो जब जलाल करने लगी ना तो महबूब तशरीफ़ लाए। क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह ये देखे इसने कितनी बड़ी चीज़ तोड़ दी। तो कहते अब मेरा ख्याल था कि यहाँ से भी मुझे डांट पड़नी है और पड़नी चाहिए भी, इसलिए कि मैंने आज बड़ा नुकसान किया है। लेकिन कहते महबूब मेरे करीब आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा। ज़ौजा जलाल में थी तो महबूब ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, सारी सोच ही बदलती। फरमाने लगे इसको ना डांट, इस चीज़ का टूटना मेरे रब की रज़ा थी तो चीज़ टूट गई है, ये मेरे रब की रज़ा थी तो ये चीज़ अब ये गरीब है, इसका दिल ना तोड़, वो टूट गया, वो जो होना था सो हो गया, अब छोड़, ये मेरे अल्लाह की इस चीज़ का इतनी देर रहना ही हमारे हक में बेहतर था, तो टूट गई तो ख़त्म। कहते बड़ा जलाल था महबूब की ज़ौजा को, लेकिन उन्होंने जब बात सुनी तो फिर मुस्तफ़ा करीम का घराना, फिर हुजूर की अज़वाज पाक, मोमिनों की माएँ, कहते उसी वक़्त वो बैठी और उन्होंने मेरी तरफ बड़ी शफ़क़त की नज़रों से देखा और उनके गुस्से को मैंने प्यार में बदलते देखा। भाई याद रखो अल्लाह की रज़ा, फिर उस वक़्त 2-4 लाख के लिए लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, फिर 20-25 हज़ार के लिए ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होता जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने लगता। फिर छोटी छोटी बातें उसके लिए सुहाने रूह नहीं बनती, फिर ज़रा ज़रा सी बात उसे तकलीफ़ नहीं देती। जब वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होने का आदी हो जाता है तो फिर ये चीज़ें उसके लिए बाइस आजमाइश। बनी इसराइल में एक शख्स था, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका दिल चाहा कि पता तो करूँ जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। उसको ख्वाब में बताया गया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ तेरा जन्नत में पड़ोसी है। अब ये बड़ा आबिद था, जाहिद था, इबादत गुजार था, परहेज़गार, बड़ा नेक था, बड़ा परहेज़गार। ये सफ़र करके उसके पास गया, उसको जाके कहने लगा मैं तेरा मेहमान ना बन जाऊँ, 2-3 दिन का बन जाओ। कहते मैं 3 दिन उसके साथ रहा, मैं उससे ज़्यादा नवाफल पढ़ता था, ज़्यादा सदका तो खैरात करता था, ज़्यादा इबादत करता था, वो तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद मैं आने लगा तो मैंने उसको कहा यार मैं एक मकसद के लिए आया था तेरे पास। उसने कहा बताइए। मैंने कहा कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैं देखूं तू कौन सी ऐसी इबादत करता है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी बनेगा। लेकिन तेरी इबादत रियाजत मैं तकब्बुर नहीं करता, लेकिन मैंने कोई ख़ास चीज़ देखी नहीं, कोई ख़ास बात है तो मुझे बता दे। तो बंदा कहने लगा कोई ख़ास बात नहीं, हाँ एक छोटी सी आदत है मेरे अंदर, छोटी सी आदत। बड़े लोग कभी भी अपनी बातों को बड़ा नहीं समझते। क्या एक छोटी सी आदत है, का वो कौन सी? तो वो कहने लगा अगर शदीद गर्मी हो ना तो मैंने अपने रब से कभी सर्दी नहीं मांगी, और कभी बर्फ जमी हो ना गलियों में तो मैंने अपने रब से कभी गर्मी नहीं मांगी। मैं समझता हूँ मेरा रब मुझे देता ही वो है जो मेरे हक में बड़ा बेहतर होता है। ये एक मेरी छोटी सी आदत है कि कड़ाके की धूप में मैंने कभी मालिक से साये का सवाल नहीं किया, और अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, क्या बनेगा फ़लाँ चीज़ का। मैं समझता हूँ जो बेहतर था अल्लाह ने वही दे दिया है तो मैं मुतमईन रहता हूँ। तो आबिद वो नेक आदमी वो अल्लाह के वली कहने लगे इसे छोटी सी आदत ना बता, तेरी ये वो आदत है जिसकी वजह से रब तुझसे राज़ी हो गया है, अल्लाह तुझसे राज़ी है तेरी इस आदत की बिना पर। जब हमारे मिजाज में ये चीज़ें आ जाएंगी ना कि जो मेरे हक में बेहतर था मालिक ने मुझे वो दे दिया है, फिर हम हर जगह बैठने की तमन्ना नहीं करेंगे, फिर सामने वाले से हम हसद नहीं करेंगे, फिर हम ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह करे वो मर जाए और उसकी हर चीज़ मुझे मिल जाए। फिर हमारा मिजाज, फिर हमारी तबीयत ये नहीं रहे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, मालिक के फ़ैसलों में अपने दिल में कोई बोझ महसूस ना करें, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के फ़ैसलों। देखें ना, जो माँ बाप अल्लाह ने बड़े अच्छे समझे वो हमारे लिए पसंद किए, वो अल्लाह ने हमारे लिए जो उसने हमारे हक़ में बड़े, जो बहन भाई, अल्लाह करे आपको समझ आए, जो बहन भाई उसने हमारे हक़ में बड़े अच्छे समझे वही बहन भाई उसने हमें अता किए। जिस बीवी को उसने हमारे घर के गुलशन में बेहतर समझा उसको ला के उसने हमारे आंगन में बिठाया, और जो औलाद उसने हमारे लिए बाइस इफ्तिखार समझी वो औलाद उसने हमें अता फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, पर किसी जगह उन्होंने शिकवा नहीं किया कि मालिक ये काफिर क्यों हुआ। अल्लाह के कब्ज़े में है ना दिल, फेर सकता है ना, मुकल्लिबुल कुलूब है। लेकिन हज़रत नूह ने दुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, अपना मिजाज बदले, ताकि मुआशरे में ये जो घुटन है, ये जो टेंशन है, ये जो झगड़ा है, ये जो छीना छानी है, ये जो एक दूसरे पर लोगों की नज़रें तिरछी हैं, ये ख़त्म हो।
समझें कि मेरे हक में जो बेहतर था मालिक ने वो चीज़ मुझे अता कर दी। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, मैं कहता हूँ मुझे ऐसे लगता है जो सबसे अच्छे माँ बाप थे वो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो सबसे बेहतरीन असातिज़ा थे ना उनका दरवाज़ा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो जिस शेख जिस पीर को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा शान अता फरमाई उसका दरवाज़ा अल्लाह ने मुझे दिखाया। और उसके बाद इतने ताबेदार शागिर्द मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले, और इतने वफादार पीर भाई और मुरीद मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले। मैं इस बात पर, और मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको दिल की गहराई से बात बता रहा हूँ कि ये उन्वाने ज़िंदगी है, ये रूह ज़िंदगी है। मैं कभी कभी बड़े नाज के साथ सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि एक बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हो। अब ये बात सिर्फ सोचने की है, 100 लोगों में से अगर उन 2 पे ही बंदा गौर करे जो नाफरमान है, तो फिर ज़िंदगी आगे चल सकती। तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? अगर किसी शख्स के साथ तेरे 20 साल गुजरे और तू सिर्फ उस एक दिन को याद रखे जिस दिन में उसने तकलीफ दी थी, तो फिर ये तेरी ज्यादती है। तो बाकी उन दिनों को क्यों नहीं याद रखता जिन दिनों में उसके तेरे साथ मोहब्बत वाला मामला फरमाया, खिदमत वाला, राजी दिल रिजा का मिजाज बनाए। ये मुसलमान के ईमान का हुस्न है, ये मुसलमान के किरदार का कमाल है, ये मुसलमान की सोच का बुलंद मेयार है, ये मुसलमान का आला मकाम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा बीमार हो गया। बड़े प्यारे होते हैं ना बेटे, आप बड़े परेशान थे, शदीद परेशान। सहाबा कहते हैं हमने आपको बड़ी तकलीफ में देखा, कभी इस हकीम के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस जगह, कभी उस जगह। कुछ दिनों के बाद बेटा इंतकाल कर गया, लेकिन कहते हैं जब हम ताज़ियत के लिए गए तो हमने उनके चेहरे पर बहुत सारी सुकून को, बहुत सारी राहत को देखा। बेटा इंतकाल कर गया। जब वो बीमार था तो परेशान थे, अब जब इंतकाल कर गया तो सुकून में। तो कहते हमने उनसे सवाल किया कि हुजूर उस वक्त आप परेशान थे, इंतकाल के बाद तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अब आप सुकून में हैं। तो आप फरमाने लगे जब तक मेरी ड्यूटी थी मैं परेशान था, खिदमत कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब मैं उसे उसके पास छोड़ आया हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला है, जो मुझसे कई हजार गुना बढ़ के उस पर तवज्जो करने वाला। अब मुझे परेशानी, अब मेरा करीब मुझसे कहीं बढ़कर उसका ख्याल रखेगा, उसे सुकून देगा, उसे राहत देगा, और मैं अपने रब के फैसले पर बड़ा राज़ी हूँ। उसने जो बेहतर समझा उसने मेरे हक में वो फैसला। हज़रत इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग थे, मुस्तजाबुद दावात। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हज करने गया तो मैं तवाफ़े विदा करने गया। हज का आखिरी रुकन होता है, बस आता है ना आफाकी हाजी तो तवाफ़े विदा करता। कहते जब मैं तवाफ़े विदा करने गया तो तवाफ़े विदा के मौके पर मैंने देखा कि जितना रश हजर असवद के पास है उतना ही हजरत इब्ने वकास के पास भी है। शायद समझ नहीं आई आपको मेरी बात। हजर असवद के पास बहुत बड़ा रश होता है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है बोसा लेने की। तो जितने लोग वहाँ खड़े थे उतने ही लोग हजरत सैयदना इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी खड़े थे। तो कहते मुझे ताज्जुब हुआ। अब्दुल्ला बिन साहिब कहते मैं भी उनके पास जाके बैठ गया तो मैंने देखा कि वो नाबीना है, आंखों से नजर नहीं आता। लोग उनके पास दुआएं कराने आ रहे हैं और फरमाते मैंने अजीब हाल देखा, बीमार तरीन शख्स उनके सामने आके बैठा, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। तो फरमाते उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया तो वहीं उसी वक्त मैंने देखा अल्लाह ने उस बंदे को शिफा का फरमान। मैंने देखा मकरूज दुआ करा रहे हैं, बीमार बे औलाद, जो भी दुआ उससे कराता अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं मैं शाम तक बैठा रहा, हर नमाज के बाद रश होता मैं देखता रहा। फरमाते हैं शाम हो गई, लोग दुआएं करा करा के चले गए। जब मगरिब का वक्त हुआ तो नाबीना थे, फिर भी मुझसे कहने लगे अब्दुल्ला सारी दुनिया ने दुआएं कराई है, तूने नहीं करानी? तू सुबह से बैठा है बस देखे ही जा रहा है, तूने नहीं कोई दुआ करानी? तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैंने दुआ नहीं करानी, एक सवाल पूछना है। तो फरमाने लगे पूछो। तो मैंने कहा हुजूर सारा ज़माना जो दुआ कराता है और अल्लाह आपकी कबूल करता है, तो एक दुआ आप अपने लिए भी कर ले, अल्लाह आपको आंखें अता फरमा दे। मालिक जो कबूल कर रहा है तो एक कर ले अपने लिए भी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, ओ जिंज रखे जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम लो कहना। कहने लगे एक दुआ अपने लिए भी कर ले। कहते जब मैंने ये कहा तो बिन वकास रो पड़े, इतना रोए कि उनकी हिचकी बंद गई। कहने लगे ना, जब तक रब ने चाहा उसने मुझे आंखें दी
اور اب उसने बेहतर समझा कि मेरी आंखें न रहे, तो उसने जो बेहतर समझा मेरे लिए कर दिया। मेरा मालिक मेरे हाल से आगाह है और मेरे मालिक की हिकमत है, उसने मुझे जिस हाल में रखा है। और फरमाया अगर उसने मुझे इस हाल में रखा है तो मैं भी इस हाल पे बड़ा ही राज़ी हूँ। मैं अपने मालिक के दिए हुए इस हाल पर बड़ा, मुसलमान ये समझ ले, इस पैगाम को पल्ले के साथ बांध ले। अगर इसने जल्दबाजी दिखानी है, अगर इसने बेराह रवी करनी है, अगर इसने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों में मुदाखलत करनी है, फिर ये तो मुमकिन ही नहीं। ये हो सकता इसलिए कि इसकी लगामें किसी और के पास है, इसके फ़ैसलों का इख्तियार किसी और के पास है। अपने आप को अपने मालिक रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीखें, राज़ी होना सीखें। रब करीम के फ़ैसलों पर राज़ी होने की आदत बनेगी तो ईमान मजबूत होगा, तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा मजबूत होगा, हुजूर की गुलामी में पुख्तगी आएगी, शब रोज़ सुकून के साथ गुजरेंगे, ज़िंदगी इत्मीनान वाली हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको रस्क की नज़र से देखेंगे। शर्त यह है कि ये इरादा कर ले, ये जहन बना ले कि जो मेरे हक़ में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता फरमा दिया, और जो अल्लाह ने मुझे नहीं ना दिया वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं था। इस इरादे को जब आप पुख्ता करेंगे फिर ईमान आपको बड़ी लज्जत देगा, दीन आपको बड़ा सुकून देगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।